رب زدنی علما رب زدنی علما۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ، دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے اس مضمون سے کہ اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس یا بیت المقدس مسجد اقصیٰ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ بہت ساری حکمتیں تھیں اس حکم میں۔ اس وقت وہاں پر جو لوگ یہودی رہتے تھے ان کا قبلہ بھی وہی تھا، تاکہ ان سے بھی تھوڑی سی انسیت پیدا ہو اور ان لوگوں کو بھی احساس ہو کہ یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں بلکہ ہمارے ہی اپنے ہیں۔ تو کچھ عرصے کے لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ بیت اللہ کے علاوہ بیت المقدس کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اور پھر صحابہ کرام چونکہ کعبہ سے بڑی محبت کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ذاتی طور پر بے انتہا محبت تھی، آپ چاہتے تھے کہ قبلہ بیت اللہ ہی ہو، لیکن اللہ کی مرضی کے مقابلے میں اپنی مرضی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ دل میں یہ چاہت تھی کہ کاش کہ بیت اللہ ہی قبلہ ہوتا، اور اللہ اس بات کو جانتے تھے، لیکن ایک وقتی مشیت اور وقتی حکمت کے پیش نظر اللہ نے وہ حکم دیا تھا، اور اللہ جس چیز کا حکم دینا چاہے دے سکتا ہے۔ اور کیفیت آپ کی یہ تھی کہ بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور دل میں خواہش کرتے تھے اللہ کاش یہ قبلہ ویسے ہی ہو جاتا، بیت اللہ ہمارا قبلہ ہوتا۔ لیکن آپ فرما بردار اللہ کے اتنے ہیں کہ آپ اپنی زبان سے یہ نہیں کہتے کہ اللہ اس قبلے کو تبدیل کر دے۔ تو فرما برداری کی اس کیفیت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہیں اس خواہش کے اظہار کے لیے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور ہم آپ کی خواہش کو پورا کریں گے، اور اللہ نے ویسا ہی کیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد قبلے کو تبدیل کرنے کا حکم دے دیا، واپس بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اب جب یہ حکم آیا تو چونکہ ابھی تک باتیں کس قوم سے متعلق چل رہی تھی؟ یہودیوں سے متعلق چل رہی تھی۔ تو یہودیوں نے کہا کہ دیکھو یہ کیسا دین ہے، اچھا بھلا قبلہ بیت المقدس تھا جس طرف ہم رک کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ بھی نماز پڑھتے تھے، اچانک دیکھو بیوقوفوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر دیا، یہ تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ ایک قبلہ ہے اس کی طرف ہم سب مل کر نماز پڑھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہی قبلہ تھا، ہمارا بھی وہی قبلہ ہے، تو انہوں نے کیوں اپنا قبلہ تبدیل کر دیا؟ اللہ نے فرمایا بیوقوف یہ نہیں، بیوقوف تم ہو۔ سیقول السفہاء، یہ کہنے والے بیوقوف ہیں کیا؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، جو یہ بات کہتے ہیں کہ کس نے ان کو قبلہ ان کا تبدیل کر دیا۔ کیوں بیوقوف ہیں کہنے والے؟ بیوقوف اس لیے ہیں کہ بھئی اللہ کی مرضی کے خلاف کرنے والا بیوقوف ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے والا بیوقوف نہیں ہوتا۔ اور اللہ کا حکم ہے قل، کہہ دو، للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ کے، اللہ جب چاہے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دے، اللہ جب چاہے مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دے۔ مغرب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بذات خود کوئی خصوصیت ہو اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، یا مشرق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بذات خود اس کی کوئی خصوصیت ہو اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اصل خصوصیت تو اللہ کے حکم کی خصوصیت۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور اللہ کی مرضی ہے، اللہ جب چاہے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے، اور جب چاہے قبلہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے۔ تو یہ حکم تھا، اور جو ہے یہودیوں کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ اصل میں حکم اللہ کا حکم ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صحابہ جو ہیں وہ تو ہماری مرضی کے مطابق چلتے ہیں، ہم کہیں گے ادھر رخ کر کے نماز پڑھو وہ ادھر پڑھیں گے، ہم کہیں گے ادھر رخ کر کے نماز پڑھو وہ ادھر پڑھیں گے۔ اس مضمون سے یہ دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ یہودی ضد میں آ کر آپ کو نہیں مانتے، بات قبلے کی نہیں ہے۔ یہودیوں کو بھی پتہ ہے کہ قبلہ نبی آخر الزمان کا بیت اللہ ہی ہوگا،
کیسے پتہ ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب، دیکھو جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعنی تورات عطا کی ہے، اور اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، بس ضد میں آئے ہوئے ہیں اور بات ماننا نہیں چاہتے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان کی ایک جماعت، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق بات کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ یہ حق بات کو جانتے ہیں۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے صحابہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کی باتوں سے جو ہے آپ پریشان نہ ہوں۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس ہے، ایمان حق ہے، دین حق ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کرنا حق ہے۔ ہاں، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے وہ دے سکتا ہے۔ اصل کام کیا ہے کرنے کا؟ اصل کام ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اصل کام ہے کہ میرا ذکر، مجھے کون یاد کرتا ہے، میرے حکم کے مطابق کون چلتا ہے، مشرق اور مغرب کو چھوڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اصل کام یہ ہے کرنے کے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کے بعد والے حصے میں کرنے کے کام بتائے گئے ہیں اور پیچھے والے حصے میں نہ کرنے کے کام بتائے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ کیا مطلب ہے مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے؟ اور کس چیز میں مدد حاصل کرو؟ دیکھو یہ زندگی ایک مشقت کا سفر ہے، یہ زندگی آسان نہیں ہے، اور یہ زندگی اسی کی آسان ہے جس کو اللہ کی مرضی پر کنٹرول کرنا آتا ہے۔ آنکھیں اللہ کی مرضی کے مطابق کنٹرول میں رہیں، زبان اللہ کی مرضی کے مطابق کنٹرول میں رہے، پیٹ اللہ کی مرضی کے مطابق کنٹرول میں رہیں، خواہشات اپنی مرضیاں، خواہشات اللہ کی مرضی کے مطابق کنٹرول میں رہیں، اسی کا نام صبر ہے۔ صرف وہی صبر نہیں، بس مصیبت آئے تو سر نیچے کر لے، وہی صبر۔ اللہ کے دین پر جم جانا، نیکیوں پر پابند رہنا، گناہوں سے دور رہنا، اسی کا نام صبر ہے، اور اسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اب جس انسان کو یہ کنٹرول حاصل ہوگا اس کی زندگی آسان ہوتی جائے گی۔ والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ معلوم ہوا جو بے نمازی ہے وہ ہمیشہ تڑپتا رہے گا، جو بے نمازی ہے وہ بے چین رہے گا، یہ زندگی اس کو مشکل لگے گی، آسان نہیں لگے گی دولت کی وجہ سے۔ جتنا انسان بے نمازی ہوگا اتنا انسان بے چین ہوگا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب صبر کرنے والوں کو؟ وہی جو انسان دین پر کنٹرول کرے گا، اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھے گا، اللہ اس کا ساتھ دے گا ہر زندگی کے ہر موڑ پر۔ البتہ اس دین والی زندگی میں بہت آزمائشیں بھی آئیں گی۔ پہلے بتا دیا گیا کہ یہ زندگی آسان نہیں ہے۔ ہاں زندگی آسان ضرور ہے جب دین کے ساتھ ہو، اگر بے دینی والی زندگی ہوگی تو بڑی مشقت والی زندگی ہوگی، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کے ساتھ آسان ہونے کا کہ کبھی کوئی آزمائش ہی نہیں آئے گی، کبھی کوئی پریشانی بھی نہیں آئے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ دیندار پر زیادہ آ جائے، لیکن بات اصل یہ ہے کہ وہ آزمائش باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اگر اس آزمائش میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق تو ہمیشہ کی کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اب وہ آزمائشیں کیا آتی ہیں؟ اللہ کیسے کیسے اپنے بندے کو چیک کرتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، بہت غور سے سننے کی آیت ہے، سو کے کوئی نہیں سنے گا اس کو۔ ہاں کوئی سو تو نہیں رہا جی، پاس والے کو جگا دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قسم کھا کر کہا کہ دیکھو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو ہم چیک نہ کریں۔ بھائی اگر چیک نہ کریں تو دنیا بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ آج کے جو پارے میں آپ نے سنا، حضرت آدم حضرت حوا کو جو ہے زمین میں بھیجا گیا اور کہا اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، چلو اب زمین میں جانا ہے تمہیں اور تمہاری نسل وہیں پھیلے گی، اب تمہیں ہم آزمائیں گے کہ تم میں کھرے کون ہیں اور کھوٹے کون ہیں۔ تو دنیا میں تو بھیجا ہی اللہ نے آزمانے کے لیے ہے، لیکن کیسے کیسے آزماتے ہیں بڑی بات ہے۔ اس آیت میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، قسم کھا کر کہا، اللہ کی قسم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں چیک کریں گے۔ آزمائیں گے کا مطلب کیا ہے؟ چیک کریں گے کہ کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے، مومن کون ہے فاسق کون ہے، اللہ کا فرمانبردار کون ہے، اپنی مرضی کے مطابق چلنے والا کون ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں چیک کریں گے۔ کیسے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی تھوڑا سا ڈر آئے گا زندگی میں۔ ڈر کس چیز کا ڈر؟ بیمار ہو جانے کا ڈر، مال لٹ جانے کا ڈر، کسی پیارے کے اپنے آپ سے جدا ہو جانے کا ڈر، اور زندگی میں ڈر رہتا ہی رہتا ہے، ایک فر جو ہے زندگی کے اندر رہتا ہی رہتا ہے۔ اور اگر کوئی ڈر نہیں تو موت کا ڈر تو ہے ہی ڈر ہے،
موت کا ڈر تو ہے ہی، کون سا انسان ہے جس کو موت کا ڈر نہیں ہے؟ ہر انسان کی موت آنے والی ہے، ہر انسان کے پیارے جدا ہونے والے ہیں، ہر انسان کا کچھ نہ کچھ اس دنیا میں نقصان ہونے والا ہے۔ تو فرمایا یہ جو خوف ہے، یہ جو فیئر ہے، اللہ کی آزمائش کا اور اللہ کے چیک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بھئی اگر موت کا ڈر ہے تو تیاری کرو، اگر کسی پیارے کے جو ہے جدا ہو جانے کا ڈر ہے تو اس کی بھی جنت کی فکر کرو، اپنی بھی جنت کی فکر کرو، اگر کسی مال کے ختم ہو جانے کا ڈر ہے تو اپنے مال کو اللہ کی حفاظت میں دے دو، نمازوں کے ذریعے اور عبادت کے ذریعے۔ یہ سب چیزیں جب انسان کر لے گا تو ڈر اس انسان کو اللہ کا فرمانبردار بنا دے گا۔ یہی ڈر کیا کر دے گا؟ انسان کو اللہ کا فرمانبردار بنا دے گا، ورنہ یہی ڈر انسان کو مایوس بنا دے گا۔ دو باتیں ہیں، یا تو ڈر انسان کو مایوس بنائے گا، ہر وقت انسان کو فکر لگی رہے گی اپنی دولت کی، ہر وقت انسان کو فکر رہے گی اپنی موت کی، لیکن وہ تیاری کچھ نہیں کرے گا تو مایوس ہو جائے گا۔ اور یہی ڈر انسان کے لیے اللہ کی طرف آنے کا ایک ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اللہ میری دولت کا کچھ پتہ نہیں، سب تیری ہے، اللہ میری اولاد کا کچھ پتہ نہیں، سب تیرے حوالے، اللہ میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، تیری مرضی کے مطابق جتنی ہو اتنی گزاروں۔ یہ ہے ڈر، یہ پہلی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندے کو چیک کرتا ہے۔ دوسری چیز والجوع، بھوک، اور یہ بھوک الگ الگ انسانوں کے معیار کے اعتبار سے ہوتی ہے، ورنہ یہ نہیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پھاکا مار دیتا ہے، ایسے نہیں، کوئی پھاکا نہیں مرتا، کوئی بھوکا نہیں مرتا۔ ہاں کسی کی موت ہی اگر اسی طریقے سے لکھی ہے، وقتی طور پر نہیں ملا تو الگ بات ہے، ورنہ اللہ نے تو کیڑے مکوڑوں کے رزق کا بھی انتظام کیا ہے، انسان کی تو بات ہی الگ ہے۔ 12واں پارہ شروع ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو زمین میں رینگ کر جو کیڑے مکوڑے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا بھی انتظام کیا ہے، ان کے رزق۔ تو انسان کو اللہ بھوکا تو نہیں مارتا، البتہ بھوکا ہونے کا بھی ایک ڈر ہوتا ہے، اور فاقہ اور حال جو ہے قحط سالی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے بھی انسان کو آزماتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تیسری بات کہ کبھی کبھی اللہ نقصان کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نقصان کرتا ہے۔ کس کا نقصان؟ دو طریقے کے نقصان ہوتے ہیں، یا تو جان کا نقصان، کوئی اپنا بچہ، جوان، بیٹی، ماں، باپ، گھر کا کوئی بڑا، گھر کا کوئی چھوٹا پیارا اس دنیا سے الگ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی اللہ کی طرف آنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ کتنی دنیا ایسی ہے جن کا کوئی قریبی گیا، ان کے اس قریبی کے جانے کی وجہ سے اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دی تھی۔ تو کسی قریبی کا چلے جانا، باپ کے سائے کا اٹھ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی سایہ باقی نہیں رہتا سوائے اللہ کے سائے کے۔ ماں کی شفقت کا اٹھ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے بڑی شفقت قائم رہنے والی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ بھائیوں کے سہارے کا ختم ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے بڑا سہارا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی یتیم کے اوپر سے باپ کا سایہ اٹھ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روزی پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، ورنہ تو کوئی یتیم زندہ نہ رہتا، ورنہ تو کوئی بچہ جس کی ماں اس کی پرورش سے پہلے ہی مر گئی ہو، کسی کی اس کی تربیت اور کسی کی کوئی اس کی پرورش نہ کرتا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کتنے یتیم ایسے ہیں جو شاہوں کی طرح پلتے ہیں، انہیں کون پالتا ہے؟ اللہ پالتا ہے۔ تو فرمایا کبھی کبھی مال کا بھی نقصان ہوتا ہے، فیکٹری میں آگ لگ گئی، دکان کا نقصان ہو گیا، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ تو فرمایا نقصان کی وجہ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندے سے ناراض ہو گیا اس لیے نقصان کیا، ہو بھی سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے۔ نقصان ہو تو انسان کیا کرے؟ فرمایا جب نقصان ہو تو آگے بتایا جان چلی جائے تو کیا کرے، کوئی پیارا جدا ہو جائے تو کیا کرے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو کیا کرے۔ فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اپنے آپ کو دین پر قائم رکھے، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، مصیبت کا موقع ہو یا آسائش کا موقع ہو، کبھی اللہ کا در انسان نہ چھوڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے رب کو آسانی کی حالت میں یاد کیا کرو، یعرفک فی الشدۃ، اللہ تمہیں تمہارے مشکل کے وقت میں یاد رکھے گا۔ آسانی کے وقت میں جب اللہ نے مال دیا، جب اللہ نے صحت دی، جب اللہ نے جو ہے آسائش دی، اس وقت میں جو انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اگر زندگی میں کبھی حالات آ گئے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ عرفوا فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، اللہ کو یاد رکھو مصیبت کے وقت میں، اللہ کو یاد رکھو آسانی کے وقت میں، اللہ تمہیں یاد رکھے گا مشکل کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں۔ اور ایمان والا کیا کہتا ہے؟ دیکھو اگر کوئی نقصان ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، مال کی کمی ہو گئی، اولاد کی کمی ہو گئی، گھر بار میں کوئی نقصان ہو گیا، فرمایا پھر کیا ہوا؟
پھر کیا ہوا؟ دیکھو کہ نقصان دینے والا کون ہے، دیکھو کہ آزمائش میں ڈالنے والا کون ہے، دیکھو کہ حالات دینے والا کون ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ ابھی تک تجھے نوکری نہیں ملی؟ کون نہیں چاہتا کہ تیرے لیے اچھے بہت زیادہ جتنا تو چاہتا ہے اتنی خواہشوں کے پورا کرنے کا انتظام نہیں ہوا؟ کون نہیں چاہتا؟ یہ کون ہے جو نہیں چاہتا؟ یہ کون ہے جو ابھی تک دینا نہیں چاہتا؟ کون ہے وہ؟ اللہ کی ذات۔ بھائی جب اللہ نہیں دینا چاہتا تو انسان زبردستی کیسے لے سکتا ہے؟ اور جب اللہ دینا نہیں چاہتا تو اس کا مطلب اس کی مرضی ہے اس میں، اور اللہ کی مرضی کے مطابق لے کر انسان کیا کر لے گا؟ اللہ کی مرضی کے خلاف لے کر انسان کر کیا لے گا؟ نہ تو مرضی کے خلاف لے سکتا ہے اور نہ مرضی کے خلاف لے کر خوش رہ سکتا ہے۔ تو فرمایا جب نقصان دینے والا اللہ، مصیبت دینے والا اللہ، پریشانی دینے والا اللہ، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ، تو پھر دکھ کس بات کا؟ پھر پریشانی کس بات کی؟ پھر تو یہ کہو الذین اذا اصابتهم مصیبت، کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے قالوا، تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے۔ جب اللہ کے ہیں، اللہ چاہے خوشی میں رکھے، اللہ چاہے دکھ میں رکھے، اللہ چاہے بیماری میں رکھے، اللہ چاہے صحت میں رکھے، البتہ اتنا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن جس حال میں اللہ نے رکھا اس حال میں خوش رہنا، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایسے مجھے یاد آیا، ہمارے کسی نے فون کیا، ایک خاتون تھی، تو انہوں نے فون کیا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کس چیز کا ڈر لگ رہا ہے؟ بولا مجھے ایسا لگ رہا ہے پچھلے 3-4 دن سے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اور یہ کبھی کبھی ایسا ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے کہ عجیب سا مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ اتنا پریشان، نوکری نہیں جا رہی ہے، اپنے جو کچھ اس کے کام کاج تھے بالکل پریشان، جو ہے بالکل ڈپریشن کا شکار ہو گئی کہ بھئی کچھ ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو موقع ہوا اس وقت کہنے کی جو بات، لیکن حقیقت بات جو میں نے ان کو کہی اور میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی کہتا ہوں، کیا کہ بھئی جو کچھ ہونے والا ہے اللہ نے کرنا ہے تو اس کو ہونا ہی چاہیے، اس کو ہونا ہی چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا کچھ ہو جائے گا، کچھ اس سے بڑا حادثہ پیش آ جائے گا۔ اس لیے جو اللہ چاہتا ہے اس کا تو ہونا ہی بہتر ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتا ہے اس کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ جب انسان وہ اس نے یہ بات سنی، بولا بات تو صحیح ہے، جو ہونا ہے اس کو تو ہونا ہی ہونا ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ ترد البلاء، کہ صدقہ جو ہے مصیبت کو ڈال دیتا ہے۔ بس اتنا ایمان والا کر لے اور باقی اللہ پہ چھوڑ دے، اللہ نے جو کرنا ہوگا وہ ضرور کرے گا۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی کائنات، اللہ جس قدر چاہے تبدیلی کرنا چاہے کرے۔ ایمان والے کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے، وَإِلَيْهِ راجعون، اور ہمیں پلٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ ہاں اصل میں یہ جو 3 باتیں ہیں یہ اصل ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصل ایمان ہے۔ جب ایمان پورا ہو جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی برکتیں اترتی ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ اس کے بعد کچھ احکام، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ ایمان کیسے بنتا ہے؟ اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق کیسے بنتا ہے کہ وہ خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھے؟ ہماری خوشیاں کیسی ہیں؟ ہماری خوشیوں میں اتنے گناہ ہیں کہ اللہ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں ہماری خوشیاں دیکھو، جو ہماری خوشیاں ہوتی ہیں اس میں اللہ کی کتنی ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ ہماری شادیاں دیکھو، ہمارے پروگرام دیکھو، ہمارے فنکشن دیکھو، اس کے اندر مخلوط نظام دیکھو، اس کے اندر جو ہے بے پردہ گھومنے والی جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے، عورتوں کا جو ہے زیب و زینت کر کے جو ہے ہمارے پروگرام کے اندر جو بھی حالات ہیں ہمارے سامنے ہیں، ہماری خوشیوں میں اللہ کی ناراضگیاں دیکھو کتنی ہیں، اور ہمارے دکھوں میں بھی اللہ کی ناراضگیاں ہیں۔ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، انسان اللہ سے شکوہ شکایت کرنے لگ جاتا ہے۔ اب وہ حادثہ اس کے لیے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا یا اس کے لیے اللہ کی رضا کا سبب بنا؟ اور یہ خوشی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنی، حالانکہ نکاح ایک عبادت ہے۔ عبادت جب انسان کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جب نکاح ہوتا ہے، ہمارے یہاں جب خوشیاں ہوتی ہیں تو جتنی کوشش ہو سکتی ہے اللہ کو ناراض کرنے کی، اس سے بھی آگے بڑھ کر انسان کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تعلق اللہ کا اور بندے کا بنے گا کیسے؟ فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکیزہ رزق کھایا جائے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ پاکیزہ رزق۔ اگر گندا رزق انسان کھائے گا، گندا خون بنے گا، اس خون کے اندر اللہ کی نافرمانی کے جذبات بنیں گے، اور پاکیزہ رزق کھائے گا، ضمیر کے اندر، انسان کے قلب کے اندر پاکیزہ اثرات پیدا ہوں گے، تبھی جا کے عبادتوں کی بھی توفیق ہوگی۔ دیکھو ہمیں تکلیف کہیں اور ہوتی ہے اور ہم کہیں اور حل تلاش کرتے ہیں۔ بہت سارے نوجوانوں کو شکایت ہے
کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، کوئی نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا۔ بہت سارے ماں باپ کو شکایت ہے کہ اولاد بات نہیں مانتی، بہت ساری اولاد کو شکایت ہے کہ ماں باپ ہمارے حقوق پورے نہیں کرتے۔ حالانکہ کوئی بھی اللہ کا حق پورا نہیں کرتا تو آپس میں ایک دوسرے کا حق کیسے پورا کرے گا؟ اور وہ کیوں پورا نہیں کرتا؟ اس لیے کہ فرما برداری کے جو جذبات اندر ہونے چاہیے وہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ جو رزق ہمارے پیٹوں میں جا رہا ہے، جو لقمے ہم کھا رہے ہیں یا اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں، وہ سب اللہ کی نافرمانی والے، یا تو مشکوک ہیں۔ اور ایک حدیث سنیے مشکوک لقمے کے بارے میں، ایک حدیث سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے 10 روپے کا کپڑا خریدا، کتنے کا؟ 10 روپے کا کپڑا خریدا، 10 درہم کا کپڑا خریدا، جس میں سے 1 درہم مشکوک تھا، حرام تھا، اور 9 درہم حلال کے تھے، ٹھیک؟ 1 درہم حرام کا اور 9 درہم جو ہے اس کے حرام، 9 درہم حلال کے اور 9 درہم حلال کے اور 1 درہم حرام کا۔ فرمایا جب تک اس کپڑے کا ایک چیتھڑا بھی اس کے بدن پر رہے گا، اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے۔ تو عبادت کے جذبات کہاں سے پیدا ہوں گے؟ جب تک پاکیزہ رزق نہیں کھلائیں گے۔ بڑی مستی کے ساتھ، مزے کے ساتھ یوں کھسوٹ کر ہم دولت کو جمع کرتے ہیں اور وہی اپنی اولاد کے حوالے کرتے ہیں کہ تم اس سے عیش کرو، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، توجہ ادھر رکھے جی، اے لوگو، کلوا مما فی الارض، کھاؤ اس رزق میں سے جو زمین میں ہے۔ کیسا کھاؤ؟ حلالا، حلال کھاؤ۔ کیا کھاؤ؟ حلال۔ اور دوسری قید ہے طیباً، پاکیزہ کھاؤ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حلال بھی صاف ستھرا نہیں ہوتا، فرمایا حلال بھی کھاؤ اور اچھی چیزیں کھاؤ جو صحت کے لیے بھی اچھی ہوں، جو جسم کے لیے بھی اچھی ہوں، جو ایمان کے لیے بھی اچھی ہوں۔ پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال رزق کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ ادھر ادھر کون لے کے جاتا ہے؟ فرمایا شیطان کے نقش قدم، شیطان ادھر ادھر لے کے جاتا ہے، گندا رزق شیطان کھلاتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ، شیطان تمہیں برے کاموں کا حکم کرتا ہے۔ دیکھو جب شیطان کا لفظ آتا ہے نا تو ہمارے ذہن میں صرف ابلیس آتا ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی شیطان نہیں آتا۔ حالانکہ ہم نے قرآن پاک میں کیا پڑھا کہ شیطان بھی 2 ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ شیطان انسانوں میں بھی ہیں۔ اب دیکھ شیطان انسانوں میں کون ہے؟ اب انسان کو چیک کرنا ہے کہ اس کی کمپنی کون سی ہے، اس کے دوست کون سے ہیں، اس کا فرینڈ سرکل کون سا ہے۔ اگر اس کا معاشرہ، اس کے پڑوسی، اس کے دوست اللہ کی نافرمانی والے راستے پر لے کے جا رہے ہیں تو یہ بھی وہی شیطان ہے جو نیکی کا حکم نہیں کرتے بلکہ برائی کی طرف گھسیٹتے ہیں۔ والفحشاء، اور فحش باتوں کا حکم کرتے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد کچھ نیکی کے احکام اور، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، وہی بات پہلے آئی تھی کہ بھئی قبلے کی طرف، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف حکم کرنا اصل نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ اللہ کے احکام۔ اللہ کے احکام کیا ہیں؟ کہتے ہیں یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو۔ اے یہودیو، تم یہ بتاؤ کہ یہ جو نیکیاں ہیں، یہ جو احکام ہیں، تم نے ان کا کتنا پاس رکھا ہوا ہے؟ حالانکہ تمہاری کتابوں میں یہ احکام آئے، تم ان کو چھوڑ کر آج تم الزام لگاتے ہو کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ ادھر کیوں کر دیا اور ادھر کیوں کر دیا۔ لیس البر، یہ نیکی کا بڑا معیار نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو۔ ہاں، بلکہ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی ذات پر ایمان ہو، آخرت کے دن کا یقین ہو، فرشتوں پر ایمان ہو۔ فرشتوں پر ایمان یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن کیا مطلب فرشتوں پر ایمان کا؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے اتنے فرشتے ہیں اور وہ سچے ہیں، ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں، لیکن فرشتوں پر ایمان رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیشہ انسان دھیان رکھے کہ فرشتے میرے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، میرے ساتھ لکھنے والے ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک انسان کے ساتھ 36 فرشتے کام کرتے ہیں۔ کتنے؟ 36 فرشتے ایک انسان کے باڈی گارڈ ہیں۔ آج دنیا میں کسی کو 36 گارڈ مل جائیں اس کی کتنی عزت ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ایک انسان کے ساتھ 36 فرشتے کام میں لگائے، اور ہمیں صرف یہی 2 یاد ہے، کرامن کاتبین۔ تو چلو اگر انسان ان کو بھی یاد رکھے کہ یہ ہمارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، یہی مطلب ہے ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانے کا۔
والکتابی، اللہ کی کتاب پر ایمان. اور اللہ کی کتاب پر ایمان کا کیا مطلب؟ ہاں قرآن ہے اس کو بند کر کے رکھ دو، نہ اپنے بچوں کو پڑھانا، نہ خود پڑھنا، نہ سمجھنا، نہ سمجھانا، نہ سمجھنے کی کوشش کرنا. کتاب پر ایمان یہ ہے کہ انسان اس کتاب سے ہدایت حاصل کرے. واقعی وہ انسان مکمل طور پر محروم ہے جس کو زندگی میں یہ قرآن سمجھ میں نہیں آیا، مکمل طور پہ محروم ہے. اس انسان کی اولاد مکمل محروم ہے جس نے اپنی اولاد کو یہ قرآن نہیں عطا کیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور یہ بھی نیکی ہے کہ انسان مال کی محبت کے باوجود اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرے. ذوی القربا، کس کو دے؟ رشتہ داروں کو دے. والیتاما، یتیموں کو دے. والمساکین، مسکینوں کو دے. وابن السبیل، مسافروں کو دے. والسائلین، مانگنے والوں کو دے. وفی الرقاب، گردن چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں دے. واقام الصلاۃ، نماز قائم کرے. وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرے. یہاں تک تو باتیں وہ آئی جو عام طور سے ہمارے ذہن میں رہتی ہیں، اور اسی کو دین سمجھا جاتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ یہ وہ آیت ہے جس کو کہتے ہیں ابواب البر، نیکی کے دروازے. اس میں نیکی کی تفصیلات ہیں، اور پورا کا پورا قرآن اسی آیت کی ایکسپلینیشن ہے. اس کے آگے پورا قرآن جو ہے وہ اسی آیت کی ایکسپلینیشن ہے کہ اس آیت کو تفصیل کے ساتھ آگے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. یہ موٹے طور پر صرف لسٹ آئی ہے کہ نیکیاں کیا کیا ہیں. تو عام طور سے دنیا کے اندر جتنے مذاہب رہتے ہیں ان کا مذہب ورشپ، عبادت کے ارد گرد گھومتا ہے. تھوڑی سی عبادت ہو گئی، اور آج کا مسلمان بھی اپنے آپ کے اسلام کو کیا سمجھتا ہے؟ بس نماز پڑھنے کا نام، روزہ رکھنے کا نام، اور 2-4 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نام دین ہے. اللہ نے فرمایا یہ نہیں، اسلام ایک نظام حیات ہے. آگے سنیے کیسے. والموفون بعہدہم، وعدہ پورا کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. حدیث ہے، اس انسان کا ایمان ہی نہیں جس کے پاس امانت داری نہیں. ولا دینا، اور اس انسان کا دین ہی نہیں لمن لا عہد لہ، جو انسان اپنے وعدے کا لحاظ نہیں کرتا. اس انسان کا دین اور ایمان ہی نہیں. دیکھیے، ایک کامیاب بزنس مین ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ نے بزنس کی کامیابی کے لیے ایمان شرط نہیں قرار دیا. بزنس کی کامیابی کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں. ایک تو یہی امانت داری، اور دوسرے اخلاق. دنیا کا کوئی انسان، دنیا کا بدترین کافر کیوں نہیں ہوگا، اللہ کا نافرمان کیوں نہیں ہوگا، ملحد کیوں نہیں ہوگا، مرتد کیوں نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ ان 2 اصولوں پر کھڑا ہوگا، ایک امانت داری اور ایک اخلاق، تو اس کے کاروبار میں کے کامیاب ہونے میں کوئی شک. اور دنیا کر رہی ہے. مسلمان انہی دونوں چیزوں کو چھوڑ کر کاروبار کے اندر بھی پیچھے ہے. امانت داری کوئی نہیں اس کے پاس، اخلاق کوئی نہیں اس کے پاس. اب مارکیٹ کے اندر دیکھیے، یہ بات کہنے میں تو ڈر لگتا ہے کہ بھائی ادھر ہی جایا کرو، یہ جو ہے مسلمان سے نہ لیا کرو وغیرہ وغیرہ، لیکن حقیقت تو یہی ہے. ہمارے اخلاق دیکھو، ہماری امانت داری دیکھو، ہمارے معاملات دیکھو. اللہ نے فرمایا پورا مومن تو وہ ہے جو وعدے پورے کرتا ہے اور امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اللہ کے بھی حقوق پورے کرتا ہے، بندوں کے بھی حقوق پورے کرتا ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. مشقتوں میں، اور کیا دین کا ایک بڑا حصہ کیا ہے؟ مشقتوں میں اور پریشانیوں میں دین پر قائم رہتے ہیں. مشقتوں میں اور پریشانیوں میں دین پر قائم رہتے ہیں. بہت سارے لوگ اس لیے نماز نہیں پڑھتے، کہنے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے کانوں نے خود سنا ہے. ایک عورت کہہ رہی تھی، بیچاری حالات سے گزری، اور جو ہے شوہر کے ساتھ بھی اس کا نباہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد حالات بیچاری نے دیکھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو خود پالا. اور یہ روزمرہ کے معاملات ہیں، میں تو صرف ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں. کہہ رہی تھی آج تو اللہ کے کرم سے الحمدللہ اللہ نے انہیں جو ہے دین سے نوازا ہے، لیکن کسی زمانے کی بات ہے. اس کے جملے یہ تھے کہ اللہ ہی ماڑے سے کیا جڑے ایسا، اللہ کو میرے لیے کیا جوڑا تھا، میرے لیے اس نے جو ہے ایک جھونپڑی بھی نہیں رکھی، شوہر کے گھر سے مجھے نکلوا دیا، اور اس کے بعد میرے پاس رہنے کو چھت نہیں تھا. میں نے اپنے بچے جو ہے بڑی مشقت سے جو ہے مزدوری کر کے جو ہے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے پالے. اللہ کے پاس میرے لیے کیا تھا. ہاں، کئی مرتبہ بے دین ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، میرا معاش اچھا نہیں ہے، چھوڑو نماز پڑھنے کو، کیا فائدہ نماز پڑھ کے، میری نوکری نہیں لگی، چھوڑو نماز پڑھنے کو، کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ دعا مانگ کر، کیا فائدہ اللہ کے سامنے جو ہے سجدہ کر کے. فرمانا
ایمان والا تو وہ ہے حالات کیسے بھی آ جائیں، قرضے میں ڈوب جائے، مصیبتوں میں آ جائے، گھر میں ناچاکیاں ہوں، پریشانیاں ہوں. بہت سارے لوگ ازدواجی زندگی کے مسائل کا شکار ہیں، بہت سارے لوگ. تو وہ جب اپنے مسائل پیش کرتے ہیں دکھی ہوتے ہیں، حقیقت میں دکھی ہوتے ہیں، حقیقت میں دکھی ہوتے ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں گھر کی بے چینی سے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب وہ کیا کرتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، فلانے کے پاس جاتے ہیں، دعا کر دو ہمارا. مولوی صاحب کیا کرے گا جب آپ خود اپنے رب کے سامنے مصلی ڈال کر اپنے مسائل اللہ کے سامنے نہیں رکھو گے، اس وقت تک مولوی صاحب کی دعا کیا کام کرے گی. اللہ بھی کہتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے. حدیث میں ہے یہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے خود نہیں مانگتا اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے. ہاں وحین الباس، اور اگر جنگ کا موقع آ جائے تو مومن جو ہے جو ثابت قدم رہتا ہے. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو باتوں میں سچے ہیں. کیا مطلب، اس کا الٹا کیا مطلب نکلا؟ وہ لوگ جو ان باتوں پر پورے طور پر ایمان پر عمل نہیں کرتے، اس کا مطلب وہ اپنے ایمان کے بول میں جھوٹے. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو ان باتوں پر عمل کریں گے، وہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا ہے، جو اللہ کے سامنے سچے ہیں. وہ اولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اس کے بعد موٹے طور پر تفصیلی کچھ احکام ہیں، جیسے قصاص کا حکم ہے. اسلام کی جو حدود ہیں، حدود یعنی جو اللہ نے سزائیں بیان کی ہیں، چوری کی سزا، قتل کی سزا اور زنا کی سزا، بدکاری کی سزا، اور بدکاری کرنے والا جو ہے شادی شدہ ہو اس کی سزا، غیر شادی شدہ ہو اس کی سزا. آج پوری دنیا کے اندر ایک واویلا، ایک شور مچا ہوا ہے کہ اگر یہ باتیں قرآن میں نہ ہوتی، اگر یہ باتیں قرآن میں نہ ہوتی تو کب کی دنیا اس کا انکار کر کے اس کو رد کر چکی ہوتی. ہاں بہت ساری ایک قوم کھڑی ہوئی، اس نے کہا حدیث ودیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ابھی عبداللہ چکڑالوی اور بڑے بڑے لوگ گزرے، بڑے بڑے جو ہے اپنے آپ کو روشن خیال کہنے والے، کہ لے گا حدیث ودیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ تو بس ایسی اپنی من گڑت کہانیاں ہیں. لیکن یہ جو تعزیرات ہیں، جو حدود ہیں، اللہ نے قرآن میں بھی بیان کی اور احادیث میں بھی اس کی تفصیلات ہیں. تو دنیا جتنا مرضی شور مچائے لیکن حقیقت تو وہی ہے جو قرآن نے بیان کی. قرآن نے جن احکامات کی جو سزائیں بیان کی ہیں، واقعی وہ اس حکم کی وہی سزا ہونی چاہیے. قرآن کے احکام اور اللہ کے احکام ایسے نہیں ہیں ہاں جی کوئی بات نہیں، فلاں نے چوری کر لی، کوئی بات نہیں، 5,000 روپے پولیس کو دے دینا، کام بن جائے گا. فلانے نے قتل کر لیا، 2 لاکھ روپے پولیس کو دے نہیں دینا، چڑھا دینا. کیا کہتے ہیں؟ پولیس کو چڑھا دو جی، 2 لاکھ روپے، کام بن جائے گا. جیسے چڑھاوا چڑھاتے نا، ایسے پولیس کو چڑھا دو، چڑھاوا، کام بن جائے گا. اور کیا جی، زیادہ سے زیادہ سزا 5 سال جیل میں سزا کاٹ کے آ جائے گا، 5 سال کے بعد آ کر ایک اور قتل کرے گا. بدکاری کی سزا کوئی بات نہیں جی، اس کو جو ہے تعزیر ڈال دو اور زیادہ سے زیادہ کوئی اس کے اوپر جرمانہ ڈال دو، ہو گئی بدکاری، بات ختم. ایک عورت کی عزت کا جو ہے نیلام ہو گئی، ایک بچی کی عزت نیلام ہو گئی، ایک عورت کی، ایک بچی کی زندگی برباد ہو گئی، اور یہ کہتے ہیں جی 50 لاکھ روپے دے دو، بات ختم ہو گئی. اللہ نے فرمایا نہ، اللہ کے احکام ایسے نہیں ہیں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں جو خود ٹوٹتے ہیں ہزاروں بار، جن کو وہ خود توڑتے ہیں. الحمدللہ الذی انزل الکتاب ولم یجعل له عوجا، اللہ جو حکم دیتا ہے اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوتا. قتل کی وہ سزا بیان کی کہ قاتل 10 پیچھے کھڑے ہوں گے اور وہ گھبرائیں گے کہ اگر ہم نے قتل کیا تو اس کے بدلے ہمیں قتل کیا جائے گا. چور کی جتنی مرضی دنیا سزائیں بیان کرے، لیکن جو قرآن نے چور کی سزا بیان کی، پیچھے جو 500 چور کھڑا ہوگا چوری کرنے کی نیت لے کر، اسے معلوم ہوگا کہ میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، صرف اس سزا کی وجہ سے 500 چور چوری کرنے سے رک جائے گا. یہ شریعت کیا کام ہے. آج کیا ہوتا ہے، کسی پر تہمت لگانا کوئی مشکل کام ہے. آج کوئی مشکل کام ہے. آپ نے واٹس ایپ پہ کسی کے بارے میں کچھ پڑھا، اوے فلانا ایسا آدمی جی، کوئی بات نہیں، وہ ہے ہی ایسا، فلانا بدکاری میں ملوث تھا، فلانا اس میں ملوث تھا. شرعی قانون کیا ہے، اگر کسی نے کسی کو گناہ میں اکیلے نے دیکھ بھی لیا، تب بھی اگر اس نے کسی پر تہمت لگائی، 4 گواہی نہ لا سکا، شریعت کا حکم ہے کہ 80 کوڑے مارو اس کو. یہ اللہ کے احکام کی خوبصورتی ہے. ورنہ آج دنیا میں الزام لگانا کوئی مشکل ہے. کوئی بھی کسی پر الزام لگا لیتا ہے، کوئی بھی عورت اٹھتی ہے مرد پہ الزام لگا دیتی ہے، کوئی بھی مرد اٹھتا ہے عورت پہ الزام لگا دیتا ہے اور کورٹ کیس لگ جاتا ہے، اس کے بعد وہ یوں ہی لڑتے رہتے. شریعت نے فرمایا نہ، اگر کوئی کسی پر تہمت لگائے 80 کوڑے مارو اس کو. جب 80 کوڑے کا دھیان آئے گا، کیا کوئی انسان کسی پاک دامن مرد یا کسی پاک دامن عورت پر کبھی تہمت لگائے گا؟ کبھی نہیں لگائے گا. تو یہ وہی احکامات ہیں. اس کے اندر کچھ قصاص کے احکامات ہیں، پھر کچھ روزے کے احکامات ہیں، پھر حج کے احکامات ہیں، اور سارے احکامات کا خلاصہ یہ ہے لعلکم تتقون، کہ تم اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنے والے بن جاؤ. کچھ احکامات کو انشاءاللہ کچھ ذکر کریں گے بیچ میں، اور اس کے بعد بطور خاص آخر میں سورہ بقرہ کے آخر میں 1-2 اہم مضامین ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل کوشش کریں گے. جزاکم اللہ.